يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج الحمدللہ ہم سورہ توبہ کا آغاز کریں گے۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال دونوں مدنی صورتیں ہیں اور دونوں میں ایک جوڑے کا تعلق بھی ہے، کیونکہ دونوں کے مضامین میں بہت زیادہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک طرح سے سورہ انفال ہی کے مضامین آگے کنٹینیو ہو رہے ہیں اور سورہ توبہ اس کا تتمہ ہے۔ بہرحال ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا وجہ تسمیہ کیا ہے۔ دو نام اس کے مشہور ہیں، سورہ توبہ اور سورہ برات۔ نام تو اور بھی ہیں اس سورت کے۔ سورہ توبہ جو نام ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں بعض مومنوں کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور سورہ برات اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مشرکین سے اعلان برات کیا گیا۔ یہ 7 بڑی صورتوں میں سے ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے، لمبی 7 صورتیں، ان میں سے ایک سورہ توبہ بھی ہے۔ سورہ توبہ جو ہے یہ پڑھنے سے پہلے اس کا ہم تھوڑا سا مختصر سا تعارف کریں گے۔ اس سے آپ کو متعارف کرواؤں گی، ویسے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، انشاءاللہ سورت پڑھتے پڑھتے ہم اس کے بارے میں سب باتیں جان لیں گے۔ جہاں تک اس کے زمانہ نزول کا تعلق ہے، اس کا 5 اور اگر 11 رکوعوں پہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیں 2 حصوں میں، اس کے اندر 11 اور 5 16 رکوع بن گئے نا۔ تو ان میں سے 5 رکوع جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں اس وقت جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حج فرض ہوا نا 9 ہجری میں، اور 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں کیا، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کے بھیجا، اور ان کے قافلہ روانہ ہونے کے بعد اس میں سے کچھ حصہ نازل ہوا۔ اور جو پہلے 5 رکوع ہیں ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل مکہ کو پہ اپنا ایک طرح سے حجت تمام کر دی اور ان کو ہر طرح سے سمجھا لیا، انہوں نے نہیں بات مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو عذاب کا کوڑا برسایا، جیسا کہ اس وقت سورہ انفال پڑھتے ہوئے بھی میں نے آپ کو پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ ان پہ اہل مکہ پہ عذاب اس طرح سے نہیں آیا جیسے قوم فرعون پہ آیا، قوم لوط پہ آیا اور قوم عاد و ثمود پہ آیا۔ ان پہ عذاب مختلف طریقے سے آیا۔ ایک پہلا پارٹ ان کے عذاب کا تو وہ تھا جو انہیں غزوہ بدر میں انہیں جو ہزیمت اٹھانا پڑی، انہیں مشرکین مکہ کو چند مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ بھی ایک طرح سے بہت ان کی ذلت، رسوائی اور خواری ہوئی جب ان کے 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے اور بڑے بڑے سرداروں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ اور جو دوسرا کوڑا برسا ہے ان کے اوپر عذاب کا، وہ جو سورہ اس توبہ کے جو پہلے 5 رکوع ہیں ان کے اندر اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو ایک الٹیمیٹم دے دیا کہ تمہارے پاس سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے صرف 4 مہینے ہیں، اس مدت میں ایمان لانا چاہو تو لے آؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ۔
اس حکم کے اندر ان کے لیے یہ آپشن بھی موجود تھا کہ وہ چاہیں تو عرب سے باہر بھی جا سکتے ہیں، چھوڑ کے چلے جائیں، رہ نہیں سکتے اب یہاں پہ۔ یہ بہت بڑا ایک بہت سخت آیات تھی جو ان کو پڑھ کے سنائی گئیں اس 9 ذی الحج کے حج کے میدان میں۔ مگر یہ ان کو کہا گیا کہ اس خطے کے اندر اب وہ مشرکین کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب جزیرہ نمائے عرب کو شرک سے پاک کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک مقصد ہے ان کی بعثت کا، اس کی تکمیل کا وقت اب آ گیا ہے۔ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، اب 2 ہی صورتیں ہیں تمہارے پاس کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ پھر تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ ہم انشاءاللہ آیات پڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایک ایسی سخت آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اس صورت میں، اور میرا خیال ہے صورت کا آغاز کرتے ہیں، باقی سب باتیں انشاءاللہ ہم صورت پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ اچھا، اب میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ بہت زیادہ الفاظ کی وضاحت نہیں کروں گی، کیونکہ الفاظ کی وضاحت کے لیے ایک الگ سیشن چونکہ ہمارا ہوتا ہے، تو ہم یہاں پہ صرف ترجمہ کیا کریں گے، کوئی لفظ کسی کی وضاحت کر دیا کروں گی کیونکہ وہ پھر ریپیٹیشن ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا آغاز بغیر بسم اللہ کے ہو رہا ہے۔ ہم تو اپنی قرآن پڑھتے ہوئے جیسے بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں وہی پڑھ رہے ہیں، ورنہ اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ، بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، برات ہے اللہ کی طرف سے، ورسول ہی اور اس کے رسول کی طرف سے، جو یعنی پہلا ہی لفظ ہے، یہی اس سورت کا نام بھی ہے، اسے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے رسول کی طرف سے، الذین، ان لوگوں کی طرف جن سے عاہدتم، تم نے عہد کر رکھا تھا، من المشرکین، مشرکوں میں سے، فسیحو، تو چل پھر لو، سیاحت سے ہے یہ لفظ، سیاحت کرنا کیا ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا ہوتا ہے نا۔ فسیحو، گھوم پھر لو، چل پھر لو، فی الارض، زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، اربعۃ کا مطلب تو آپ کو آتا ہی ہے، اشہر شہر کی جمع ہے، مہینے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم، غیر معجزی، نہیں ہو عاجز کرنے والے، تم عاجز نہیں کرنے والے، کس کو؟ اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مخزی الکافرین، رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، وَأَذَانٌ، اور اعلان ہے، عام اعلان ہے۔ اذان کیا ہوتا ہے؟ جب جو اذان ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اعلان ہوتا ہے، ایک پکار ہوتی ہے، ایک پکار ہے، ایک اذان ہے، ایک اعلان ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، یوم دن، حج الاکبری، حج اکبر، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، بریء، بیزار ہے، بریء الذمہ ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، فَهُوَ، بس وہ، خَيْرٌ، بہتر ہے، لَكُمْ، تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑ لو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انکم، کہ بے شک تم، غیر، نہیں ہو، معجزی، عاجز کرنے والے، کس کو عاجز نہیں کرنے والے ہو؟ اللہ کو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کی؟ بِعَذَابٍ علیم، دردناک عذاب کی، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، عاہدتم، جن سے تم نے عہد کیا ہے، من المشرکین، مشرکین میں سے، ثم، پھر، لم، نہیں، ینقصوکم، انہوں نے کمی کی تمہارے ساتھ، نقص، ناقص ینقص کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا، پھر نہیں کمی کی تمہارے ساتھ،
शयन कुछ भी, वलम युजाहिरू और ना उन्होंने मदद की, अलैकुम तुम्हारे खिलाफ, अहदन किसी एक की, फातिमु तो तुम पूरा करो, इलैहिम उनकी तरफ, अहदहुम उनका अहद, इला मुद्दतिहिम उनकी मुद्दत तक, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुल मुत्तकीन पसंद करता है मुत्तकीन को। अब ऐसी आयत तो आपको वैसे ही तर्जुमा खुद से ही आता है, युहिब्बुल मुत्तकीन, युहिब्बुल लज़ीना ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, बहुत दफा हमने ये लफ्ज़ पढ़े। फैज़ान सालखा फिर जब गुजर जाएं, इन सालखा यन सालिकु गुजर जाना, फिर जब गुजर जाएं क्या, अल अशहुरुल हुरुम हुर्मत वाले महीने, फ़क़्तुलुल मुशरिकीना तो कत्ल करो मुशरिकीन, हैसु वजदतुमूहुम जहाँ कहीं भी तुम पाओ उन्हें, वख़ुज़ूहुम और पकड़ो उन्हें, वहसुरूहुम और घेर लो उनको, मुहासरा का लफ्ज़ भी इसी से होता है, वहसुरू और घेर लो उनको, घेराव कर लो उनका, मुहासरा कर लो उनका, वक़उदू और बैठो, लहुम उनके लिए, कुल्लल मरसद हर बैठने की जगह, घात लगा कर बैठो उनके लिए, फ़इन ताबू फिर अगर वो तौबा कर लें, व अकामुस्सलाता और वो कायम कर लें नमाज, व आतवुज़्ज़काता और वो अदा करने लगे ज़कात, फ़खल्लू तो फिर छोड़ दो, सबीलहुम उनका रास्ता, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बख्शने वाला नहायत मेहरबान। वाइन अहदुन और अगर कोई एक, मिनल मुशरिकीना मुशरिकीन में से, इस्तजारा का पनाह मांगे आपसे, अजिर हूँ तो आप पनाह दे दें उसे। हम दुआ मांगते हैं ना, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाह मुझे पनाह में रख आग से, वो जो दुआ होती है ना, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, यही लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आप पनाह दे दें उसे, हत्ता यहाँ तक कि यस्मा वो सुन ले, कलाम अल्लाही अल्लाह का कलाम, सुम्मा फिर अबलिगहु पहुँचा दो उसे, किसे, तो जिसको पनाह दी है, जिसको कलाम अल्लाह सुनाया है, सुम्मा अबलिगहु फिर पहुँचा दो उसे, माअमनहु उसके अमन की जगह, माना अमन की जगह हूँ उसकी, ज़ालिका ये बिअन्नहुम इस वजह से है कि बेशक वो, कौमुन ऐसी कौम है, ऐसे लोग हैं, ला यालमून जो इल्म नहीं रखते, वो जानते नहीं। कैफ़ यकूनु कैसे हो सकता है, लिल मुशरिकीना मुशरिकीन के लिए, अहदुन कोई अहद, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, व इंद रसूलिही और उसके रसूल के नज़दीक, इल्लल्लज़ीना सिवाय उन लोगों के जिनसे, आहदतुम तुमने अहद किया था, इंदल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम के पास, फमस्तकामू तो जब तक कि वो सब सीधे रहें, लकुम तुम्हारे लिए, फस्तकीमू लहुम तो तुम भी सीधे रहो, लहुम उनके लिए, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल मुत्तकीन पसंद करता है मुत्तकीन को, तकवा अख्तियार करने वाला। कैफा कैसे मुमकिन है, वाव हालिया है, इस हाल में कि, इन अगर, यज़हरू वो गालिब आ जाएं, अलैकुम तुम पर, ला यरकुबू तो नहीं वो ख्याल करेंगे, फीकुम तुम्हारे बारे में, इल्लन ये इल्ला वो नहीं है जो सिवाय वाला होता है, ये इल्लुन होता है रिश्तेदारी, किसी रिश्तेदारी का, वला जिम्मतन और ना किसी अहद। ये लफ्ज़ जरा याद कर लें, क्योंकि जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना, ये मतलब लफ्ज़ एक ही होता है, मीनिंग उसके कई होते हैं, उनको फिर आपको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। इल्ल वाला जिम्मा जब भी आएगा तो मतलब क्या होगा, कोई रिश्तेदारी और ना हो, ना किसी रिश्तेदारी का वो पास करेंगे, वाला जिम्मतन और ना किसी अहद का, युरज़ूनकुम वो खुश करते हैं तुम्हें, बिअफ़वाहिहिम अपने मुंहों से,
وَتَأْبَى اور انکار کرتے ہیں. یہی لفظ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. یہ تو اب مونس میں استعمال ہوا نا, وہاں مذکر میں ہوا تھا. ابا واستکبر, انکار کیا اور تکبر کیا. کس نے؟ ابلیس نے. تو وہاں تھا ابا, اور یہاں ہے تأبا, اور انکار کرتے ہیں. قلوبہم, ان کے دل. وَأَكْثَرُهُمْ, اور ان میں سے اکثر. فاسقون, فاسق ہیں, نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ, انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیات کو. ثمناً قلیلاً, تھوڑی قیمت میں. فصدو, پھر انہوں نے روکا. سدا یا سدو, سدم ہوتا ہے روکنا بھی اور خود بھی رکنا. فصدو, انہوں نے روکا, لوگوں کو روکا اور خود بھی رکے. کہاں سے؟ عن سبیلہ, اس کے راستے سے, اللہ کے راستے سے. انہم, بے شک وہ. ساء, برا ہے. ما, جو. کانو, وہ تھے. یا عملون, وہ عمل کر رہے. چلیں جی, ان آیات کی ہم تشریح دیکھتے ہیں, ان کی تفسیر دیکھتے ہیں. براءۃ من اللہ ورسولہ, براءت ہے, اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے تھے. کن سے معاہدے کیے تھے؟ من المشرکین, مشرکوں میں سے. اللہ کی طرف سے ایسے تمام معاہدے ختم کرنے کا یہ اعلان ہے جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کر رکھے تھے. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, تو اے مشرکو تم چلو پھرو زمین میں 4 مہینے تک, گھوم پھر لو. 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے کہ جزیرہ نمائے عرب میں تمہیں رہنے اور گھومنے پھرنے کے لیے بس 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. یعنی یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کو تم عاجز کر سکتے ہو, تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ وہی بات ہے کہ اب ان مشرکوں کے لیے عذاب کا کوڑا ان پہ برس کے رہے گا. یہ قطعی اعلان ہے. یہ ایسے معاہدوں کے بارے میں یہ اعلان تھا جن میں کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی تھی. معاہدے 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک میعادی یعنی جن کی کوئی مدت مقرر ہوتی ہے, اور ایک غیر میعادی یعنی ان کی کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو جن میں کوئی میعاد مقرر نہیں تھی ایسے تمام معاہدوں کے بارے میں یہ اعلان ہوا. جیسے عام دوستی کے معاہدے ہوتے ہیں, جنگ نہ کرنے کے معاہدے وغیرہ, ایسے تمام معاہدوں کو 4 مہینے کی پیشگی وارننگ کے ساتھ ختم کر دیا. یہ ایک معقول طریقہ تھا, جیسے ہم نے پیچھے سورہ انفال میں پڑھا تھا. ہم بز الیہم علی سوائن, کہ معاہدے کو دوسرے فریق کی طرف پھینک دیا گیا, پھر فوراً اقدام بھی نہیں کیا گیا بلکہ 4 مہینے کی مہلت ان کو دے دی گئی. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ, اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن. یہ اعلان حج اکبر کے دن کیا گیا. حج اکبر کیوں کہا گیا اسے؟ عمرے کو چونکہ حج اصغر کہا جاتا ہے, اس لیے یہاں عمرے کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا گیا. اور یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ جو حج جمعے والے دن ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے, اس بات میں کوئی طاقت نہیں ہے, یہ بے بنیاد بات ہے. ہر حج ہی حج اکبر ہوتا ہے, اور ہر عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے. تو عمرہ بھی حج ہوتا ہے لیکن اسے حج اصغر کہا جاتا ہے, اور ہر حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. اور یہ بات آج آپ کو پتہ چل گئی کہ کوئی اسپیشل حج وہ نہیں ہوتا جو جمعے کے دن, وہ سب حج ایک ہی جیسے ہوتے. تو ان اللہ بری من المشرکین, کہ اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی. آگے فَإِن تُبْتُمْ, پھر اگر تم توبہ کر لو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم منہ موڑو گے تو سن لو, فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیں ان کافروں کو دردناک عذاب کی.
الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، ان لوگوں کے سوا جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے تھے، پھر انہوں نے کچھ کمی نہیں کی تمہارے ساتھ اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم، پھر نہیں انہوں نے کمی کی عہد میں تمہارے ساتھ کچھ بھی، اور نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی. ان کے لیے تم کیا کرو، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو پورا کرو ان کی طرف عہد جو معاہدے ہیں، اور وَإِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مقررہ مدت تک. یعنی جو میعادی معاہدے ہیں ان کے سلسلے میں تو استثناء کا اعلان کیا جا رہا ہے، 4 مہینے تک کی ان کو مہلت دی گئی. مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے ایسے معاہدے جو کسی خاص مدت تک ہوئے تھے، ان کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ رکھا گیا تھا، ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر یہ مشرکین تمہارے ساتھ کیے گئے کسی معاہدے کو نبھا رہے ہیں اور تمام شرائط کی پابندی بھی کر رہے ہیں، پھر ان معاہدوں کو مکمل کرو، ان کے ساتھ ان کا معاہدہ جو مقررہ مدت تک کا ہے اس مدت کو پورا کرو. یعنی اگر مشرکین کے ساتھ کسی خاص مدت تک تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے اور ان کی طرف سے ابھی تک اس میں کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اگر تو خلاف ورزی ہو گئی جیسے صلح حدیبیہ میں انہوں نے خود خلاف ورزی کی، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تو اس معاہدے کی جو بھی مدت ہے وہ پوری کرو، لیکن اس کے بعد اس معاہدے کی آئندہ کے لیے کوئی تجدید نہیں ہوگی. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقین کو. فیضن سالخہ، چنانچہ جب گزر جائیں حرمت والے مہینے. اب یہاں حرمت والے مہینوں سے کیا مراد؟ اس سے مراد وہ 4 مہینے ہیں جن کی اللہ نے ان کو ٹائم پیریڈ جو دیا ہے کہ 4 مہینے تک فسیحوا فی الارض، 4 مہینے تک تمہیں چل پھر لو، یعنی تمہیں مہلت دی گئی ہے 4 مہینے. تو ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان مہینوں میں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ 4 مہینے کی مہلت یا امان جو تھی یہ غیر میعادی معاہدوں کے لیے تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا جن کی کوئی میعاد مقرر نہیں تھی ان کے لیے تھی، جبکہ جن معاہدوں کی کوئی میعاد یعنی وقت مقرر تھا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی طے شدہ مدت تک پابندی کی جائے گی. لہٰذا جیسے جیسے کسی کی مدت امان ختم ہوتی جائے گی اس لحاظ سے اس کے خلاف اقدام کیا جائے گا. بہرحال جب یہ مہلت اور جو امان کا ٹائم ہے جب وہ گزر جائے تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب گزر جائیں حرمت والے مہینے اب کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیں یہ کیسی سخت آیات ہے. اب وہ جب ٹائم گزر جائے گا، وہ 4 مہینے کا 4 مہینے کی مہلت ان کو دے دی، اب فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. تو قتل کرو ان مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ اور پکڑو ان کو اور گھیراؤ کرو ان کا اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو. ان الفاظ میں جو سختی موجود ہے اس کو اگر محسوس کیا جائے اور محسوس کرتے ہوئے اس منظر اور ماحول کو ذہن میں لایا جائے کہ جب یہ آیات بطور اعلان پڑھ کر سنائی جا رہی تھی تو سوچئے کہ ان میں سے ایک ایک لفظ اس ماحول میں کس قدر اہم اور اثر پذیر ہوگا. اس سے تمام مشرکین بھی تھے. ظاہر 9 ہجری کو جو حج ہوا ہے وہ آخری حج ہے جو مشرکین نے کیا. اس اجتماع میں مشرکین موجود تھے اور ان کے لیے یہ اعلان ایک بہت بڑی ذلت اور رسوائی کا باعث تھا. یہ اعلان کس نے کیا تھا؟ جب یہ 6 آیات نازل ہوئی ہیں نا، اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کے بھیج دیا تھا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں. 9 ہجری میں حج فرض ہوا. 9 ہجری میں آپ نے خود حج نہیں کیا، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنایا اور حاجیوں کا قافلہ روانہ کر دیا. ان کے جانے کے بعد پیچھے سے یہ آیات نازل. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو قافلہ حج کے پیچھے روانہ کیا اور انہیں تاکید کی کہ حج کے اجتماع میں میرے نمائندے کی حیثیت سے یہ آیات بطور اعلان پڑھ کر سنا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی یہ نامزدگی عرب کے رواج کے مطابق ہی کی تھی، کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی بڑی شخصیت کی طرف سے کوئی اعلان کرنا ہوتا تو اس کا کوئی قریبی عزیز ہی ایسا کر سکتا تھا. چنانچہ آپ نے حضرت علی کو قافلہ حج سے جا کر ملنے اور
ان کے ساتھ جانے کی تاکید کی۔ حضرت علی جب گئے تو راستے میں انہوں نے جا کے اس قافلے کے ساتھ ملے، تو قافلہ اس وقت پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ امیر قافلہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت علی کو دیکھا تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ امیر او مامور، یعنی آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا مامور ہیں؟ یعنی مامور کون ہوتا ہے؟ جو ایک تو امیر ہوتا ہے نا، اور دوسرے باقی کے لوگ سب مامور ہوتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے تو میری اور آپ کی حیثیت کا تعین ہو جائے کہ اگر تو اللہ کے نبی نے آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے تو میں آپ کی جگہ آپ کے لیے خالی کر دیتا ہوں، اور آپ کی اس کے سامنے میں ایک مامور کی حیثیت سے بیٹھوں گا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، آپ ہی امیر حج ہیں، البتہ حج کے اجتماع میں یہ جو اللہ کی آیات ہیں یہ پڑھ کر میں سناؤں گا، یہ اعلان میری طرف سے ہوگا۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات لے کے اس قافلے کے ساتھ مل گئے۔ فَإِن تابوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر دیں، یعنی یہ تو آیات ہیں، اب دیکھ لیں کہ ان میں کیا سختی ہے، اور پھر آگے بھی، کیونکہ یہ 6 آیات تھیں جو لے کے حضرت علی گئے تھے، اب یہ 5ویں آیت ہے۔ فَإِن تابوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو چھوڑ دو ان کا راستہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص استجارک، آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اسے پناہ دے دیں، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اب جزیرہ نمائے عرب میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سنجیدگی سے سنا ہی نہیں ہوگا۔ اب اتنے بڑے الٹیمیٹم کے بعد ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں اور انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ اس دعوت کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ اسی حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تم لوگوں سے پناہ طلب کرے تو نہ صرف اسے پناہ دے دی جائے بلکہ اسے موقع بھی دیا جائے کہ وہ قرآن کے پیغام کو اچھی طرح سے سن لے۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دو اسے اس کے امن کی جگہ۔ یعنی ایسے شخص کو فوری طور پر فیصلہ کرنے پہ مجبور نہ کیا جائے کہ ابھی اسلام قبول کرو ورنہ تمہارا سر اڑا دیا جائے گا، گردن اڑا دی جائے گی، بلکہ اللہ کا کلام سننے کا موقع فراہم کرنے کے بعد اسے سوچنے سمجھنے کے لیے مہلت دی جائے، اسے حفاظت سے اس کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے انہم قوم لا یعلمون، کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، یعنی یہ لوگ ابھی تک غفلت کا شکار ہیں، انہوں نے ابھی تک سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں کہ یہ دعوت ہے کیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں تک 6 آیات پوری ہو گئی۔ جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا وہ یہاں پہ اب عارضی طور پہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ مضمون کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات جو حضرت ابوبکر صدیق کے جانے کے بعد نازل ہوئی ہیں، یہ آیات دے کے حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس حج کے مجمع میں یہ آیات پڑھ کے سنائیں۔ اب اگلی جو آیات ہیں ان کو دیکھیں تو ان کا زمانہ نزول اور ہے، یہ ان کے ساتھ نازل نہیں ہوئی ہیں۔ ان آیات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کا مضمون کیا کہہ رہا ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس۔ اب مسجد حرام کے پاس جو عہد کیا تھا وہ ہے عہد جو صلح حدیبیہ والا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے ہاں بہت سے لوگ مکہ پر حملہ کرنے کے سلسلے میں چونکہ بڑی ان کو الجھن کا شکار تھے، یہ آیات جو ہیں نا یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ان کے بیوی بچے بھی بعض کے مکہ میں ہیں، اور ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر مکہ پر حملہ ہوگا تو بہت خون خرابہ ہوگا اور مکہ میں جو مسلمان ہیں وہ اس کی زد میں آ جائیں گے،
گو کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس کی کوئی ایسی نوبت تو نہیں آئی، لیکن ان کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی تھی. اس لیے اب ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. صلح حدیبیہ ہو چکی ہے اس وقت تک، اس معاہدے کو خود قریش کے ایک قبیلے نے توڑ دیا ہے. اب جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ان کے سردار ابو سفیان تجدید معاہدہ کے لیے مکہ مدینہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجدید معاہدہ کی جو درخواست تھی وہ ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ کہ لوگوں نے کہا بھی کہ وہ خود چل کے آئے تھے، صلح کرنا چاہتے تھے، آپ نے کیوں نہیں ان کی بات مانی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی تجدید معاہدہ کی درخواست کو قبول نہیں کیا. اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے مراد اس معاہدے سے جو یہ معاہدہ کہا گیا اس سے مراد صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے، کیونکہ مسجد حرام کے نزدیک یہی معاہدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک، وہ جو صلح حدیبیہ کیا ہے وہ کیسے قائم رہ سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، جن کے سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا ہے وہ تو تب تک رہے گا جب تک وہ خود اس پہ قائم رہیں گے. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جب تک وہ تمہارے لیے اس عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے لیے معاہدے پر قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تو متقین ہی کو پسند کرتا ہے. یعنی جب تک مشرکین مکہ صلح کے یعنی صلح حدیبیہ کے اس معاہدے پر قائم رہے تم لوگوں میں بھی اس کی پوری پابندی کی. اب جب کہ وہ خود ہی سے توڑ چکے ہیں تو اب تمہارے اوپر اس سلسلے میں کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے کہ لازماً اس کی تجدید کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اب مشرکوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں، لہٰذا آپ نے اس کی تجدید کو نہیں مانا، اور اگر اس کو مانا جاتا تو ایک طرح سے پھر ان کو ایک کھلی چھٹی دے دی جاتی. اس لیے حضور نے معاہدے کی تجدید قبول نہیں کی. حضرت ابو سفیان جب آئے انہوں نے بڑی کوشش کی، اپنی بیٹی کے گھر بھی گئے، ان سے بھی انہوں نے سفارش کروانے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں مانا. کیسے کوئی معاہدہ قائم رہ سکتا ہے؟ پھر وہی بات اگلی آیت میں بھی آ رہی ہے، کیفا، کیسے ممکن ہے اس حال میں کہ جب کہ وہ اگر تم پہ غالب آ جائیں تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی قرابت کا اور نہ عہد کا. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ تم پہ غالب آ جائیں نہ رشتہ داریوں کا پاس کریں گے اور نہ کسی عہد کی پابندی کا. ایسے لوگوں سے آخر کوئی معاہدہ کیوں کر قائم رہ سکتا ہے جن کا کردار یہ ہو کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا لیں تو انہیں نہ کسی رشتہ داری کا پاس رہے اور نہ کسی معاہدے کے تقدس کا. یرضونکم بافواہہم، یہ آپ کو اپنی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں. وہ صلح کی تجدید کی خاطر اگر آئے ہیں تو اس کے لیے یہ خوشامدیں کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح آپ کو راضی کر لیں. وتابا قلوبہم، جبکہ ان کے دل انکاری ہیں اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے. جو باتیں وہ زبان سے کر رہے ہیں ان کے دل کی آواز نہیں ہے، دل سے وہ ابھی تک صلح پہ آمادہ نہیں ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کر دیا ہے تھوڑی قیمت کے عوض. فصدوا عن سبیلہ، اور انہوں نے روکا ہے اس کے راستے سے لوگوں کو. بے شک بہت برا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. اب یہ جو آیات نے 6 کے بعد کی 7ویں 8ویں اور 9ویں آیات، یہ پڑھتے ہوئے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی جو تجدید کے لیے حضرت ابو سفیان آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں مانا تھا، اور وہ ظاہر ہے معاہدہ ٹوٹا تو آپ نے فتح مکہ کی تیاری شروع کی نا. تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، بے شک کوئی بھی تاریخ کی کوئی اچھی سی کتاب لے لیں، تجلیات نبوت لے لیں، اس دور کی ہسٹری جب تک آپ نہیں پڑھتے تب تک ان آیات کی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. اب آپ اگر یہ سارا پڑھیں گے صلح حدیبیہ کس طرح سے ہوا تھا، اس کا کیا پس منظر تھا، اور پھر آپ کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے گا. بہرحال ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی مختصراً. اب ان آیات کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر
واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون